السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے۔ باب البومی والغربان کی چوتھی قسط کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں۔ پانچویں قسط کا ہم یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں بلا کسی تمہید کے۔ میں ترجمے کی شروعات کرتا ہوں۔ دیکھیے دوستو، قال الملک، بادشاہ نے کہا، اتطیب نفسک لذالک، کیا تم خود سے اس کے لیے راضی ہو؟ تو کوے نے کہا نعم، وکیف لا تطیب نفسی لذالک، میرا دل اس کے لیے راضی کیسے نہیں ہوگا؟ وفیہ اعظم الراحات للملک وجنودہ، اس کے اندر بادشاہ اور اس کے لاؤ لشکر کے لیے بہت بڑی راحت اور آرام ہے۔ ففعل الملک بالغراب ما ذکر، تو بادشاہ نے کوے کے ساتھ ایسے ہی کیا جیسے اس نے کرنے کو کہا تھا۔ ثم ارتحل عنہ، پھر وہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ فجعل الغراب یئن ویہمس حتی سمعتہ البوم ورأینہ یئن، کوا کراہنے لگا اور آہستہ آہستہ آواز نکالنے لگا، جس کو چمگاڈروں نے سنا اور اس کو کراتے ہوئے دیکھا۔ فأخبرنا ملکہن بذالک، انہوں نے اپنے بادشاہ کو اس کی اطلاع دی۔ فقصد نحوہ، تو وہ اس کے پاس آیا تاکہ کوے لیسألہ عن الغربان، تاکہ کوے سے پوچھے۔ فلما دنا منہ امر بوما ان یسألہ، جب وہ سے قریب ہوا تو ایک چمگاڈر کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سے پوچھے۔ فقال لہ، تو اس نے اس سے کہا، من انت، تم کون ہو؟ وین الغربان، کوے کہاں ہیں؟ فقال، اس نے کہا، اما اسمی ففلان، میرا نام فلاں ہے، واما ما سألتنی عنہ، جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، فإنی احسبک ترى ان حالی حال من لا يعلم الاسرار، میں آپ سے یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ میری حالت کو دیکھ رہے ہیں اس شخص کی حالت کی طرح جو رازوں کو نہیں جانتا ہے۔ فقیل لملک البوم، چمگاڈروں کے بادشاہ کو یہ بات بتلائی گئی کہ ھذا وزیر ملک الغربان، کہ یہ کووں کے بادشاہ کا وزیر ہے، وہ صاحب رأیہ، اور کووں کا صاحب رائے شخص ہے۔ فسألہ بأی ذنب صنع بہ ما صنع، تو اس نے پوچھا کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہارے ساتھ جو حرکت کی گئی ہے وہ کی گئی ہے۔ فسئل الغراب عن امرہ، کوے سے اس کے معاملے کے متعلق دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، ان ملکنا استشار جماعتنا فیکن، ہمارے بادشاہ نے ہماری جماعت کے لوگوں سے تمہارے تعلق سے مشورہ کیا۔ وکنت یومئذ بمحضر من الامر، اس دن میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ فقال، اس نے کہا، ایھا الغربان، کوو، ما ترون فی ذلک، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا، ایھا الملک، بادشاہ سلامت، لا طاقت لنا بقتال البوم، ہمیں چمگاڈروں سے لڑنے کی، جنگ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ لأنہن اشد بطشا واحد قلبا منا، اس لیے کہ وہ ہمارے سے زیادہ طاقتور بھی ہیں اور وہ ہمارے اعتبار سے دل کے سخت بھی ہیں۔ ولیکن ارى ان نلتمس الصلح، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم صلح صفائی کو ہم تلاش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں۔ ثم نبذل الفدیۃ فی ذلک، ہم اس سلسلے میں فدیہ بھی دیتے ہیں، جزیہ بھی دیتے ہیں۔ فإن قبلت البوم ذلک منا، اگر اب چمگاڈر ہم سے بات قبول کر لیتے ہیں، وإلا ہربنا فی البلاد، ورنہ ہم شہر میں بھاگ جائیں گے۔ وإذا كان القتال بیننا وبین البوم كان خیرا لہن شرا لنا، اگر ہمارے اور چمگاڈروں کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے تو وہ ان کے حق میں تو بہتر ہوگی، ہمارے حق میں بری ہوگی۔ فالصلح افضل من الخصومہ، صلح کر لینا یہ جو ہے دشمنی کر لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ وامرتهن بالرجوع عن الحرب، میں نے انہیں جنگ کی رائے سے رجوع کرنے کو کہا۔ وضربت لهن الامثال فی ذلک، میں نے اس سلسلے میں ان کے سامنے میں مثالیں بیان کی۔ وقلت لهن، میں نے ان سے کہا، ان العدو الشدید لا يرد بأسه وغضبه مثل الخضوع له، کہ سخت دشمن کے طاقت، قوت اور اس کے غیظ و غضب کو دور نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے اس کے سامنے میں اپنے خشوع و خضوع کا اظہار کر کے کیا جاتا ہے۔ الا ترین الی الحشیش، کیا تم لوگ گھاس کو نہیں دیکھتے؟ کیف یسلم من عاصف الریح، کہ وہ شدید ترین آندھی سے کیسے محفوظ ہو جاتا ہے۔ للینہ و میلہ معہا حیث مالت، اپنی نرمی کی وجہ سے، اپنے
میلان کی وجہ سے، اپنے مڑنے کی وجہ سے جس جانب وہ ہوا مڑتی ہے، فعصیننی فی ذلک، فعصیننی فی ذلک، انہوں نے اس سلسلے میں میری مخالفت کی. وزعمنا انہن یریدن القتال، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ انہن، اور ان کا یہ زعم تھا، یہ گمان تھا کہ وہ انہن یریدن القتال، کہ وہ جنگ کرنا ہی چاہتے ہیں. واتہمنی، انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی، فیما قلت، جو بات میں نے کہی اس سلسلے میں مجھ پر تہمت لگائی. وقلنا، کہنے لگے، انک قد مالأت البوم علینا، تم نے چمگاڈروں ہمارے خلاف، تم چمگاڈروں کے ساتھ ہو گئے، ان کی مدد کرنے لگے. ورددنا قولی، انہوں نے میری بات اور میری نصیحت کو انہوں نے ٹھکرا دیا. وعذبنی بہذا العذاب، اور انہوں نے مجھے اس قسم کی تکلیف دی، اس قسم کی تکلیف سے مجھے دوچار کیا. وترکنی الملک وجنودہ وارتحل، بادشاہ اور ان کے لشکر نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ یہاں سے کوچ کر گئے. ولا علم لی بہن بعد ذلک، مجھے ان کے سلسلے میں اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں پر گئے ہوئے ہیں. تو دیکھیے دوستو، آگے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، آگے صفحے کا. تو فلما سمع ملک البوم مقالہ، جب چمگاڈروں کے بادشاہ نے مقالۃ الغراب، کوے کی گفتگو کو سنا، قال لبعض وزرائہ، تو اس نے اپنے بعض وزراء سے کہا، ما تقول فی ھذا الغراب، تمہاری اس کوے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وما تری فیہ، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو، کیا دیکھتے ہو، کیا رائے ہے تمہاری؟ تو کہا قال، اس نے کہا، ما ارى الا المعالجۃ له بالقتل، میری رائے تو یہ ہے کہ اس کو جلد قتل کیا جائے. فإن هذا فإن افضل عدد القربان غربان، اس لیے کہ یہ قوموں کا سب سے بہترین شخص ہے. وہ فی قتلہ لنا راحہ من مکرہ، اس کے قتل میں ہی ہمارے اس کے مکر و فریب سے راحت ملے گی. وفقدہ علی الغربان شدید، اور اس کا کھو جانا، اس کا کم ہو جانا قوموں کے لیے نہایت ہی زیادہ مشکل ہوگا. ویقال، یہ بات کہی جاتی ہے، بتلایا جاتا ہے کہ من ظفر بالساعۃ التی فیہا ینجح العمل، جو اس گھڑی کو پالے جس گھڑی میں وہ کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہو. ثم لا یعاجلہ بالذی ینبغی لہ، پھر وہ سلسلے میں عجلت کا مظاہرہ نہ کرے جو اس کے لیے مناسب ہے. ولیس بحکیم، تو ایسا شخص جو ہے حکیم، دانا شخص شمار نہیں ہوتا. ومن طلب الامر الجسیم، جو کسی بڑے معاملے کو طلب کرتا ہے، فامکنہ ذالک، پھر وہ اس پر قدرت پا لیتا ہے، فاغفلہ، اور اس سے غافل ہو جاتا ہے. فإن، تو فاتہ الامر، تو وہ معاملہ اس سے فوت ہو جاتا ہے. وہو خلیق الا تعود الفرصۃ ثانیۃ، اور یہ اس کے لیے مناسب ہوتا ہے کہ یہ فرصت اس کو دوبارہ نہ ملے. ومن وجد عدوہ ضعیفا، جو اپنے دشمن کو کمزوری کی حالت میں پا لیتا ہے. ولم ینجز قتلہ، اور وہ اس کو قتل سے دوچار نہیں کر دیتا، قتل نہیں کر دیتا. ندیمہ، تو اس کو جو ہے ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. اذا استقوی، پھر جب وہ قوی ہو جائے. ولم یقدر علیہ، پھر وہ اس پر قدرت حاصل نہ ہو سکے. قال الملک لوزیر آخر، دوسرے وزیر سے بادشاہ نے کہا، ما تری انت فی ھذا الغراب، تم اس کوے کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، ارا اللہ تقتلہ، میری رائے کہ آپ اس کو قتل نہ کرے. فإن العدو الذلیل الذی لا ناصر لہ، چونکہ وہ کمزور دشمن جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے، اہل لأن یستبقى ویرحم ویصفح، اس کو باقی رکھنا چاہیے، اس پر رحم کرنا چاہیے، اس سے درگزر کرنا چاہیے. لا سیما المستجیر الخائف، خصوصاً وہ شخص جو خوف کی حالت میں پناہ گزین ہو. فإنه أهل لأن يؤمن، تو وہ امن دیے جانے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. قال ملک البوم لوزیر آخر من وزرائہ، چمگاڈروں کے بادشاہ نے اپنے وزراء میں سے ایک دوسرے وزیر سے کہا، ما تقول فی الغراب، تم کوے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا، ارا ان تستبقیہ ویحسن الیہ، آپ اسے زندہ رہنے دیں، اس کو باقی رکھیں اور اس کے ساتھ احسان کریں، بھلا کریں. فإنہ خلیق ان ینصحک، چونکہ یہ بہتر ہے کہ وہ آپ کو نصیحت کرے گا. والعاقل یری معاداۃ بعد اعدائہ بعضا، اس لیے کہ عقل مند شخص اپنے دشمن کے آپس میں دشمنی کو ظفرا حسنا، اچھی کامیابی شمار کرتا. ویرى اشتغال بعض الاعداء ببعضه خلاصا، اور بعض دشمنوں کے
بعض کے ساتھ مشغول ہونے کو وہ اپنے نفس کے لیے، خود اپنے آپ کے لیے نجات تصور کرتا ہے، خلاصاً لنفسہ منہ و نجاتاً کا نجات الناس، اور اس کو ایسی نجات حاصل ہو جاتی ہے، پناہ حاصل ہو جاتی ہے جیسے اس زاہد شخص کو نجات ملی تھی چور سے اور شیطان سے، حین اختلف علیہ، جب انہوں نے اس کے سلسلے میں اختلاف کیا تھا۔ قال له الملک، بادشاہ نے کہا وکیف کان ذلک، یہ کیسے واقعہ پیش آیا تھا؟ تو آگے دیکھیے کہ وزیر نے کہا زعموا ان ناسکا اصاب من رجل بقرۃ حلوبا، کہ ایک عابد زاہد شخص کو ایک شخص سے دودھ دینے والی گائے حاصل ہوئی، فانطلق بها یقودها الى منزله، وہ اس کو لے کر اپنے گھر کو جانے لگا، فعرض له لص، راستے میں ایک چور آیا، اراد سرقتها، جو اس کو چوری کرنا چاہتا تھا، جو اس گائے کو چوری کرنا، وتبعه شیطان یرید اختطافه، شیطان اس کے پیچھے لگ کر اس کو اچکنے کی کوشش کرنے لگا، فقال الشیطان للص، شیطان نے چور سے کہا من انت، تم کون ہو؟ قال انا اللص، میں چور ہوں، اريد ان اسرق هذه البقرة من الناس، میں چاہتا ہوں کہ اس گائے کو اس عابد شخص سے چوری کر لوں، اذا نام جب وہ سو جائے، فمن انت، تم کون ہے؟ تو اس نے کہا انا الشیطان، میں شیطان ہوں، اريد، دیکھیں دوستو آگے صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اريد اختطافه، میں خود اس شخص کو اچکنا چاہتا ہوں، اذا نام، جب وہ سو جائے، واذهب به، اور میں خود اس کو اچک کر لے کر جانا چاہتا ہوں، فانتهيا على هذا، وہ اسی گفتگو کے ساتھ اس عابد زاہد شخص کے گھر کو پہنچے، فدخل الناسک منزله، وہ عابد زاہد شخص اپنے گھر میں داخل ہوا، ودخل خلفه، وہ دونوں اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوئے، ودخل البقرۃ، اس نے گائے کو اندر لے گیا، فربطها فی زاویۃ المنزل، گھر کے کونے میں اس نے گائے کو باندھ دیا، وتعشى ونام، اور رات کا کھانا کھا کر سو گیا، فاقبل اللص والشیطان یأتمران فیہ، چور اور شیطان اس کے سلسلے میں مشورہ کرنے لگے، واختلف علی من یبدأ بشغلہ، تو ان میں آپس میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ کون اپنے کام کو پہلے شروع کرے گا، فقال الشیطان للص، شیطان نے چور سے کہا ان انت بدأت یأخذ البقرۃ فربما استيقظ وصاح واجتمع الناس، اگر تم شروعات کرو گے گائے کو لینے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جاگ جائے، یا عابد زاہد شخص جاگ جائے اور وہ چیخنے چلانے لگے اور لوگ اکٹھے ہو جائیں، فلا اقدر علی اخذہ، اس طریقے سے میں خود اس شخص کو، اس عابد زاہد شخص کو نہیں لے سکتا ہوں، فانظرنی ریث ما آخذہ، مجھے مہلت دو کہ میں اس کو لے سکوں، وشانک وما ترید، پھر اس کے بعد تم جو چاہے کرنا، فاشفق اللص ان بدأ الشیطان باختطافہ، تو چور کو ڈر ہوا کہ اگر شیطان اس کو اچک لینا پہلے اچک لیتا ہے، فربما استيقظ، تو وہ جاگ جائے گا، فلا يقدر على اخذ البقرۃ، پھر وہ جو ہے اونٹ کو، پھر وہ گائے کو نہیں لے سکے گا، فقال، تو اس نے کہا لا بل انظرنی، مجھے مہلت دو، بل انظرنی انت، تم مجھے مہلت دو، حتی آخذ البقرۃ، میں گائے کو لے لوں گا، وشأنک وما ترید، پھر اس کے بعد جو تم چاہے کر لو، فلم یزال فی المجادلہ، وہ آپس میں ایسے ہی جھگڑا کرتے رہے، حتی نادى اللص، یہاں تک کہ چور نے چیخ کر چلا کر کہا ایھا الناسک انتبہ، بزرگ شخص جاگ جائیے، فهذا اللص، هذا الشیطان یرید اختطافک، یہ شیطان آپ کو اچک لینا چاہتا، ونادى الشیطان، شیطان نے آواز دیا، ندا لگائی، ایھا الناسک انتبہ، اے بزرگ شخص جاگ جائیے، فهذا اللص یرید ان یسرق بقرتک، یہ چور آپ کے گائے کو چوری کرنا چاہتا، فانتبہ الناسک وجیرانہ، تو ناسک وجیرانہ، تو وہ بزرگ شخص اور اس کے پڑوسی ان دونوں کی آوازوں سے جاگ گئے، وہرب الخبیثان، اور یہ دونوں خبیث بھاگ گئے۔ تو اس فوٹو میں دیکھیے کہ یہاں پر اللص والشیطان یجادلان فی ایہما یسبق بعملی، کہ چور اور یہ شیطان ہے، یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں کہ کون اپنے کام کو پہلے شروع کرے گا، مگر چور کو پہلے لے لیں، چور کہہ رہا ہے کہ میں گائے کو پہلے لوں گا، اور یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں بزرگ کو پہلے اچک لوں گا، تو اس دوران جو ہے آپس میں جھگڑنے لگے، تو صاحب البقرہ یسہو، گائے والا چلانے لگا، علی صراخ اللص والشیطان، شیطان چور اور شیطان کے چیخنے پر گائے والا چیخنے لگا، بزرگ چیخنے لگے کہ کوئی آیا ہوا ہے جو ہماری گائے کو لے جانا چاہتے ہیں، کوئی دو شخص ہیں، کوئی چور ہیں وغیرہ، تو سارے لوگ جمع ہو گئے اور اکٹھا ہو کر وہ لوگ ان دونوں کو بھگا دیے۔ تو دوستو یہاں پر ہم اس ترجمے کو ختم کر دیتے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری ہمت افزائی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں،
اور ہم اس کام کی تکمیل کریں، اس سلسلے میں ہماری ہمت افزائی کریں، جو مفید مشورے ہو سکتے ہیں ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔